کلپ نمبر 128، اس میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 سے 93 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرین۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مر گئے، ان میں سے کوئی اگرچہ اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں پوری زمین کے برابر سونا بھی دے تو ہرگز اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اور کافر ہی مرے۔ آخرت کی نجات ایمان پر خاتمے پر ہے۔ کفر پر مرنے والا زمین بھر سونا بھی اپنے فدیے میں دے دے تب بھی اس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ نجات کا دار و مدار ایمان پر خاتمہ ہونے پر ہے۔ اگر کوئی شخص تمام عمر مومن رہا اور مرتے وقت کافر ہو گیا تو اس آیت میں شامل ہے، اور اگر کوئی شخص ساری عمر کافر رہا لیکن مرتے وقت مومن ہو کر مرا تو وہ اس آیت سے خارج ہے۔ اسی لیے صالحین سب سے زیادہ فکر ایمان پر خاتمے ہی کی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے تھے۔ چنانچہ حضرت یوسف بن اسبات رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی کے پاس حاضر ہوا۔ آپ ساری رات روتے رہے۔ میں نے دریافت کیا کیا آپ رحمت اللہ تعالی گناہوں کے خوف سے رو رہے ہیں؟ تو آپ نے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا کہ گناہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس تنکے سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں۔ مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایمان کی دولت نہ چھن جائے۔ فکر معاش بد بلا، ہول معاد جاں گزا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ترجمہ: تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، اور تم جو خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ اس آیت میں بھلائی سے مراد تقوی اور فرما برداری ہے، اور خرچ کرنے کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہاں خرچ کرنے میں واجب اور نفلی تمام صدقات داخل ہیں۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جو مال مسلمانوں کو محبوب ہو اسے رضائے الہی کے لیے خرچ کرنے والا اس آیت کی فضیلت میں داخل ہے، خواہ وہ ایک کھجور ہی ہو۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اس کی راہ میں عمدہ، نفیس اور اپنی پسندیدہ چیز خرچ کر رہے ہو یا ردی، ناکارہ اور اپنی ناپسندیدہ چیز خرچ کر رہے ہو، تو جیسی چیز تم خرچ کرو گے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ تمہیں جزا عطا فرمائے گا۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ ترجمہ: تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے ان کھانوں کے جو یعقوب نے تورات نازل کیے جانے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے۔ تم فرماؤ تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے۔ شان نزول: مدینہ منورہ کے یہودیوں نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اعتراض کیا
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر خیال کرتے ہیں، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ کا گوشت اور دودھ نہیں کھاتے تھے، جبکہ آپ کھاتے ہیں، تو آپ ملت ابراہیمی پر کیسے ہوئے؟ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر حلال تھیں۔ یہودی کہنے لگے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام پر بھی حرام تھی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی حرام تھی، اور ہم تک حرام ہی چلی آئیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس میں بتایا گیا کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ غلط ہے، بلکہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پر حلال تھی۔ حضرت یعقوب نے کسی سبب سے ان کو اپنے اوپر حرام فرمایا اور یہ حرمت ان کی اولاد میں باقی رہی۔ یہودیوں نے اس کا انکار کیا تو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تورات میں یہ مضمون موجود ہے، اگر تمہیں اس سے انکار ہے تو تورات لاؤ اور اس میں سے نکال کر دکھا دو کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر حرام تھی۔ اس پر یہودیوں کو اپنی ذلت و رسوائی کا خوف ہوا اور وہ تورات نہ لا سکے، ان کا جھوٹا ہونا ظاہر ہو گیا اور انہیں شرمندگی اٹھانی پڑی۔ اس سے معلوم ہوا کہ احکام کا منسوخ ہونا ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے، لہٰذا قرآن کی بعض آیات کے منسوخ ہونے پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس پر تفصیلی کلام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 میں گزر چکا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم شریف اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تورات و انجیل سے خبردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غیبی علوم عطا فرمائے ہیں۔